بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازے کے احکام و مسائل، باب مصیبت کے وقت کیا کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 918۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ مجھ سے بیان کیا کرتے تھے، اور میں نے دعا شروع کی تو جب میں یہ کہنا چاہتی کہ اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے، تو دل کہتا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور میرا نکاح آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بہتر تھے۔ حفاظت کی دعا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تیرے ہی اوپر توکل کیا ہے اور تو عرش عظیم کا رب ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بہت بلند و عظیم ہے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ نے ہر چیز کا علم مکمل طور پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور ہر جاندار کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اس دعا کا نام دعائے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ انہی سے مروی ہے۔ جو شخص اس دعا کو ایک دفعہ دن کے شروع میں پڑھے تو اس کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور اگر دن کے آخر میں ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا دعائے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم از کم صبح اور شام ایک دفعہ پڑھنی چاہیے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ کے محلہ میں آگ لگ گئی، مکانات جلنے لگے۔ کسی نے آ کر حضرت کو اطلاع دی کہ آپ کا گھر بھی نظر آتش ہو چکا ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ نے بہت اطمینان سے جواب دیا، میرا گھر محفوظ ہے،
پھر لگاتار کئی لوگوں نے آ کر یہی اطلاع دی، لیکن آپ نے یہی جواب دیا، میرا گھر نہیں جلا۔ چنانچہ آگ کے بجھنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان محفوظ رہا۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جو شخص صبح کے ان کلمات کو پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اور میں نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس حدیث کی اسناد درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، تاہم دعا کے یہ الفاظ نہ صرف صحیح بلکہ بہت عمدہ کلمات ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اس روایت میں منقول فوائد اور ثمرات کا اعتقاد رکھے بغیر اور اس کے مسنون ہونے کا اعتقاد رکھے بغیر اگر ان الفاظ کو پڑھا جائے تو دعا اور ذکر کے لیے یہ بہت عمدہ پاکیزہ کلمات ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے یہاں تک کہ ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ ہم اندر گئے تو وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے رات سے بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا جو میں نے تجھے سکھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، میں بھول گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من الناس۔ اے زندہ، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتا ہوں، میرا تمام حال درست فرما اور مجھے لحظے بھر کے لیے بھی میرے نفس پر نہ چھوڑ اور نہ ہی لوگوں میں سے کسی پر۔ معجم صغیر الطبرانی حدیث نمبر 946۔ حسب سابق ان دعاؤں کا PDF گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ ہے اور لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک وہاں سے کاپی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے۔ تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔